اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما من الظلمات الی النور یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ مہاراجی لوگوں کی اور ندوۃ العلماء کے اکابرین کی کوششوں سے جو اللہ پاک نور اور ان کی تربیت کی بہترین اسباب ہند میں پیدا فرما رہے ہیں، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ ہمارے پہلے تخریج ہیں جو وہاں سے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے پاکستان کی اور آئین پاکستان کی بڑی خدمات لی ہیں۔ اب تک وہ حضرت علی میاں صاحب نور اللہ مرکزو مسلم پرسنل لا کے چیئرمین تھے، مسلمانوں کی قیادت فرماتے رہے۔ اب ان کی جو قائم مقام ہیں مولانا رابع میاں، اللہ ان کو صحت بھی دے، عمر میں برکت دے، وہی مسلم پرسنل لا کے چیئرمین ہیں۔ ان کی پھر ٹیم سارے اسی منہج پہ لگی ہوئی ہے۔ ان کے بعد عبداللہ تھے، وہ بھی گزر گئے رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کے محمود بیٹے ہیں، ہمارے بندے سے تعلق بھی ہے اور سارے ادارے کا تعلق ہے سید صاحب رحمہ اللہ کے تعلق سے۔ گزشتہ دنوں پر بات بھی ہوئی ٹیلی فون پہ۔ اللہ ان سارے اداروں کو قائم بھی رکھے اور اسی منہج کے اوپر چلاتا بھی رہے۔ گزشتہ دنوں ہمارے حضرت قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے غالباً منظور مینگل کے ہاں تقریر فرماتے کہا تھا کہ یہ ہماری درس گاہیں بھی تھی، تربیت گاہیں بھی تھیں۔ اسی منہج کی پھر ضرورت ہے کہ درس کے ساتھ ساتھ مبادی کے ساتھ ساتھ عمل بھی آ جائے۔ مقاصد تو عمل ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ایک خوبی ہے ہند کے اکابرین میں کہ وہ اس معیار کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ہم من الظلمات الی النور کی مہاراج جی کی ان کے اپنی بتائی ہوئی باتیں سنا رہے تھے، تو جب ان کو وہاں بھیجا گیا، ان کے استاد نے اقبال اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اگر گزر گئے تو درجے بلند فرمائے، تو وہ گئے تو والد سے بڑے غصے میں بیٹھے تھے، تلوار لے کے بندوق لے کے بیٹھے تھے کہ اس نے دھرم بدل لیا ہے۔ والدہ بھی، ان کی والدہ ہمیشہ بہت رحم دل ہوتی ہے اپنے بچوں کے اوپر۔ وہ دروازے کے بیچ میں اپنی کرسی ڈال کے ایک ڈھال بن کے بیٹھ گئی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے دھرم بدلا ہے۔ انہوں نے کہا ابا جی میں نے دھرم بدلا نہیں، دھرم صحیح پایا ہے۔ وہ ان کا جو پھر ان کی والدہ وہ سوال کرتے رہے، والدہ جج کی طور پہ بیٹھی کہ دھرم صحیح پایا ہے اور کیا، تو وہ ہندی میں انہوں نے چھاپی بھی تھی کتاب کہ شدھ ہندو کون ہے، کہ اصل ہندوانی کی تعلیم کے اوپر کون ہے۔ تو وہ سارے سوال کرتے رہے اور اس کا چونکہ انہوں نے وید میں جس طرح بتایا ہے کہ وید حضرت نوح علیہ السلام کے صحیفوں کی بگڑی ہوئی شکل ہے، خاص طور پہ چوتھا نمبر وید جو کہہ رہے تھے رگ وید۔ تو ساری چیزیں توحید اور رسالت کی اس نے وہ وہاں سے ان کو والد کو ثابت کر کے دی۔ تو ان کے والد نے آخری سوال کیا کہ جب ساری چیز ہمارے ویدوں میں اور ہمارے دھرم موجود ہے تو دھرم بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان یہی بات ہے۔ اس کا جو آخری چیپٹر ہے کہ کل کے آنے والے اوتار کی خبر، وہ خبر مجھ تک پہنچی اور میں نے مان لیا کہ وہ صحیح ہے۔ تو شدھ ہندو آپ ہوئے یا میں ہوا؟ وہ کتاب مناظرے کی شکل میں ان کے والد کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، وہ بھی میرے پاس لائے تھے، اللہ ان کو درجے بلند فرمائے۔ اس کے بعد ندو والوں نے ایک شاندار کام اور کیا تھا
کمپیریٹو اسٹڈی کے طور پہ کوئی 3000 پیپر جو اسلام کے اوامر احکام ہیں اور ان کے ان ویدوں میں بھی ہے وہ جمع کیا. اب وہ حضرات جمع کرنے والے ہیں حضرت مولانا عبداللہ حسنی، وہ بھی گزر گئے، اور ہمارے مہاراج جی بھی گزر گئے. اللہ کرے کہ وہ جماعت اسی دوام کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھے. ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ. تو اس میں یہاں جب وہ پہنچے تو مجھے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں جو ہمارے ویدوں میں تھی وہ مجھے ملی، ایک نہیں ملی. یہ ہمارے 2-3 نشستیں شروع ہوئی تھی رسول ملاحم، اسلحہ اور جھنگجو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اسلحہ سازی کے تعلق سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے عاشق تھے، جدید اسلحہ کو حاصل کرنے کی. اس میں انہوں نے کہا کہ ایک نشانی مجھے نہیں ملی. میں نے کہا وہ کون سی نشانی نہیں ملی؟ انہوں نے کہا کہ وہ تھا کہ جب وہ اپنے دیش کو، اپنے شہر کو فتح کریں گے 10,000 قدوسیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، تو ان کے ہاتھ میں ہند کی تلوار ہوگی. یہ مجھے نہیں ملی، باقی سارے ملیے. جس شہر میں ہوں گے، پھر نخلستان جائیں گے، پھر وہاں سے واپس آئیں گے. تو میں نے کہا یہ تو شریف آدمی ان کی پکی نشانیوں نے. کیسے حضرت؟ تو میں نے کہا کہ وہ جو بھی نئی چیز آتی تھی حضرت اس کو حاصل کرنے کی کوشش فرماتے تھے. ہندوستان میں نئی ہلکی وزن میں ہلکے پن تھا اور تیز دھار والی تلوار تیار ہوئی تھی. تو وہ ان کے ہاتھ میں تھی، جس کو المہند کا نام اگر میں اس کو جدید اصطلاح میں ڈھالوں تو میڈ ان انڈیا کہہ سکتے ہیں. وہ ان کی دیواروں پہ لٹکی رہتی تھی 9 تلواریں حضرت. اور یہ ہمارا سبق تھا کہ ان چیزوں میں ہم آگے بڑھتے. وہ گولڈا میئر لے گئی جو اسرائیل کی وزیر اعظم، عورت وزیر اعظم تھی، انہوں نے ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا اپنا. تو ان سے صحافی پہنچ گئی کہ خواتین ہوتے ہوئے آپ نے حوصلے سے کیوں، کیسے کام شروع کیا؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، نام نے لیا کہ ایک عظیم شخصیت کی سیرت میں نے پڑھی. ان کے گھر میں دیے جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، پاس پڑوسی سے ادھار لیا. لیکن اس وقت ان کی دیواروں کے اوپر، چاروں طرف دیواروں پہ جدید اسلحہ لٹکا ہوا تھا. اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ چیز، بٹر، کریمے وغیرہ یہ اتنی اہم نہیں ہیں جتنی اہم جدید اسلحے کا حصول ہے. تو مسلمان تو ان چیزوں میں بڑی مہارت رکھتے تھے، بڑے توازن والا ان کی زندگی ہوتی تھی، عملی زندگی ہوتی تھی. تو اس میں جب یہ آیت نازل ہوئی اعد لهم ما استطعتم من قوة، تو صحابہ نے ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوت سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا الرمح. مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایسا نیزہ جو دور اپنے ہدف کو پہنچے. اس میں سارے ہمارے میزائل ٹیکنالوجی آ گئی. وہی قوت والے سمجھے جاتے ہیں جن کے پاس میزائل ہیں، اس کی چلانے کی صلاحیت ہے. اور قربان جو اس کی شکل بھی تو نیزے جیسی ہوتی ہے، لیکن سمجھائے کیسے کہ دور اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکے. شکر ہے کہ ہمارے کچھ نوجوان بچے پاکستان کے لگے ہوئے ہیں اس ہدف میں بھی اور قدم بقدم چل رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے سارے اداروں کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمیں ہر شرور فتن سے محفوظ فرمائے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم وصلی اللہ علی سید الکائنات واکرم مخلوقات صلاۃ تسبق الغیات. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.